ادب کی دنیا میں مرزا غالب کو شہنشاہ سخن بھی کہا گیا ہے۔ یہ قول سابقہ آمیز ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ غالب نے جس صنف سخن پر بھی طبع آزمائی کی، منفرد اور ممتاز رہے۔ انہوں نے نہ صرف غزل کو ہی مشق سخن بنایا، بلکہ دیگر اصناف سخن پر بھی طبع آزمائی کی۔ اردو شاعری میں مرزا غالب کی حیثیت ایک درخشاں ستارے کی سی ہے۔ انہوں نے اردو شاعری میں ایک نئی روح پھونکی، اسے نئے موضوعات بخشے اور اس میں ایک انقلابی لہر دوڑائی۔ ان کی شاعری میں فلسفیانہ خیالات جا بجا ملتے ہیں۔ غالب ایک فلسفی ذہن کے مالک تھے۔ انہوں نے زندگی کو اپنے طور پر سمجھنے کی بھرپور کوشش کی، اور ان کے تخیل کی بلندی اور شوخی فکر کا راز اس میں ہے کہ وہ انسانی زندگی کے نشیب و فراز کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ غالب کی ذاتی زندگی بھی تلخیوں اور محرومیوں کی زنجیر رہی۔ اسد اللہ خان بیگ نے 27 دسمبر سن 1797 میں آگرہ میں جنم لیا۔ جب 5 سال کے ہوئے تو ان کے والد مرزا عبداللہ بیگ میدان جنگ میں گولی کا نشانہ بن گئے۔ اسد اللہ اپنے چچا مرزا نصر اللہ بیگ کے زیر کفالت آ گئے، جو کہ تب آگرہ کے گورنر تھے۔ ان کے چچا نے بغیر لڑے آگرہ کا قلعہ انگریز لارڈ لیگ کے حوالے کر دیا تھا، اور اس طرح وہ انعام میں انگریز فوج میں 400 سواروں کے رسالدار مقرر ہو گئے۔ گھر پر ننھے اسد اللہ کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا گیا۔ فارسی اور عربی کے اساتذہ مقرر کیے گئے۔ فارسی کے استاد کا تعلق ایران سے تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد اسد اللہ کے چچا بھی ہاتھی سے گر کر جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت اسد کی عمر 8 برس تھی۔ چچا کی وفات کے بعد انگریزوں نے اسد کی پینشن شروع کروائی، جس سے ان کی گزر بسر ہونے لگی۔ مرزا اسد اللہ کی عمر 13 سال کی ہو گئی تو ان کی شادی سن 1810 میں مرزا الہی بخش معروف خان کی بیٹی امراء بیگم سے ہو گئی، جس کے بعد اسد دہلی منتقل ہو گئے اور وہاں وفات تک مقیم رہے۔ اسد نے شاعری کر کے پہلے اسد تخلص رکھا، پھر اسی نام کے ایک اور شاعر منظر عام پر آئے تو انہوں نے اپنا تخلص غالب رکھ لیا۔ غالب نے آگرہ میں کچھ وقت اپنے سسر کی زیر شفقت بھی گزارا، جن سے غالب کی شاعری کے رجحان کو جلا ملی۔ ان کو شراب نوشی کی لت بھی سسر سے پڑی، جو کہ تاعمر نہ چھوٹ سکی۔ دلی منتقل ہونے کے بعد غالب کے گھر کے اخراجات بڑھ گئے اور روزگار کا کوئی مستقل ذریعہ نہ تھا۔ ایک پینشن کا سہارا تھا، وہ بھی بند ہو گئی۔ اب قرض چڑھنے لگا، مالی حالات بدتر ہونے لگے۔ اس دوران امراء بیگم کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، جو چند سال سے لے کر ملک راہی عدم ہوا۔ پریشانیوں نے غالب کو گھیر لیا۔ اسی دور میں انہوں نے فرمایا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ غالب کا یہ شعر کچھ اتنا مشہور و معروف ہے کہ عام آدمی بھی اسے پڑھتا رہتا ہے۔ اس شعر کے مقبول ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ غالب نے انسان کے احساس اور جذبے کو چھوا ہے۔ غالب شاعروں کی بھیڑ میں دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ غالب کی سب سے بڑی خوبی تو یہی ہے کہ وہ کسی بھی مضمون کو کچھ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ قاری یا سامع خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کا خود غالب کو بھی اندازہ تھا کہ ان کا طرز اظہار دوسروں سے یکسر جداگانہ ہے۔ ادب کی زبان میں مرزا غالب کو شہنشاہ سخن کہا گیا ہے۔ یہ قول سابقہ آمیز ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ غالب نے جس صنف سخن پر بھی طبع آزمائی کی، منفرد اور ممتاز رہے۔ غالب کو زندگی کے سرد و گرم حالات سے سابقہ پڑا، زندگی کے نشیب و فراز بھی دیکھے۔ زندگی میں تلخ تجربات تھے، معاشی سختیاں جھیلی تھی، لہٰذا ان تمام امور کی جھلکیاں ان کے کلام میں فطری طور پر نظر آتی ہیں۔ غالب کی زندگی ٹیڑھی لکیر نظر آتی ہے۔ انہوں نے حالات و مصائب کا مقابلہ جواں مردی سے کیا۔ غالب ہموار دائرہ چھوڑ کر پیچیدہ پگڈنڈی پر چلنے کے عادی تھے، اور یہی انداز شاعری میں بھی اپنایا۔ پھر کمال یہ دکھایا کہ مشکل گوئی سے سادہ بیانی کی طرف ہجرت کی۔ انہوں نے منفرد لب و لہجے سے اردو شاعری کو نہ صرف بامی عروج تک پہنچایا، بلکہ اسے نئے طرز و فکر اور نئے آہنگ سے روشناس کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ سب سے منفرد رکھا، اور یہ انفرادیت ان کی شاعری میں آج بھی نظر آتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔